الرحيم مالك صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر 3 مرتبہ درود برائے سال ثواب مرحومہ مغفورہ ذاکرہ اہل بیت سیدہ حیا رضا رضوی بنت سید امیر رضا رضوی و برائے سال ثواب حسن محمد ابن محمد حسن رحیم زہرہ بنت علی مہدی ظفر مسلم ابن محمد امیر جہارہ بیگم بنت افضل حسین ممتاز علی ابن ظفر مسلم و برائے سال ثواب آفتاب علی ابن ظفر مسلم ثواب الفاتحہ. اللہ احد اللہ الصمد لم يلد احد بسم اللہ. قل اللہ احد اللہ الصمد لم يلد صلی اللہ صلی علی محمد. سامعین محترم، اجتماعاً بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المالک الحق المبین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، خصوصاً على سیدۃ النساء العالمین البتول الطاہرۃ الرشیدہ المجہولۃ قدرہا الممنوعۃ ارثہا المخفیۃ قبرہا المظلوم بعلہا المقتول ولدها التي قالت بعد أبيها صبت علي مصائب لأنها صبت على الأيام سرنا لياليا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من یومنا ھذا الی یوم الدین، خصوصاً اللہم لن قاتلی فاطمۃ الزہراء. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وَهُوَ أصدق الصادقين وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صلوات پر محمد سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، میرے نوجوان دوستوں اور کنیزان سید عالم، ایک ذاکرہ اہل بیت کی سال ثواب کی مجلس کے حوالے سے آپ سب اس فرش فضیلت میں تشریف فرما ہیں۔ دل ملول اور رنجور والدین کو، ایک بہن کو، ایک بھائی کو اس ذاکرہ اہل بیت سیدہ حیا رضا رضوی کا پرسہ دینے کے لیے آپ اس مقام فضیلت میں تشریف فرما ہیں، اور انہی نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس عبادت کے لیے، آج کی اس گفتگو کے لیے موضوع کی ریلیونس کو مد نظر رکھتے ہوئے سرنامہ کلام میں سورہ مبارک بقرہ کی 2 مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ سورہ مبارک بقرہ سامعین گرامی قدر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے کلام مجید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے پارے میں کلام مجید کا ترتیب کے اعتبار سے دوسرا سورہ ہے۔ یہ سورہ کلام مجید کا طویل ترین سورہ ہے، جس میں 286 آیات الہیہ ہیں، اور آپ محبان محمد و آل محمد جانتے ہیں جو مزاج قرآن خوانی اور مزاج قرآن فہمی رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو طویل سورے ہیں وہ زیادہ تر مدینے میں نازل ہوئے ہیں، اور یہ چونکہ طویل ترین سورہ ہے اس لیے شان نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ کی 2 معروف آیات کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا گیا، 155 اور 156، 155 and 156۔ یہ 2 آیات الہیہ کے نشانات ہیں، معروف آیات ہیں، آپ کے حافظے میں عربی کے الفاظ بھی موجود ہیں اور ترجمہ بھی آپ کے اسانے عالیہ میں موجود ہے۔ سورہ مبارک بقرہ دوسرا سورہ۔ اس سورہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ بقرہ کے معنی کیا ہے؟ گائے اردو میں، اور انگلش میں لیجیے تو the cow۔ میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ موضوع سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، کہ اگر آپ کسی فرینڈ سرکل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل سرکل ہے آپ کا، جس میں مختلف مسالک کے لوگ بھی ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کولیگ ہے جو کہ کرسچن ہے، یا کوئی ہے جو کہ ہندو ہے یا کسی اور مذہب کا ہے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اگر وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ قرآن مجید جسے تم آسمانی کتاب ڈیوائن بک مانتے ہو، اس قرآن مجید کا سب سے طویل سورہ کون سا ہے؟ obviously آپ کیا کہیں گے؟ سورہ مبارک بقرہ۔ اور اگر وہ آپ سے سوال کریں کہ سورہ مبارک بقرہ طویل ترین سورہ ہے کلام مجید کا، وہ کتاب ہے جس کے لیے تم کہتے ہو لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس کے لیے قرآن نے خود دعویٰ کیا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سورہ مبارک کا نام میں آواز دی تھی کہ کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اگر وہ
کوئی سوال کرے اور بہت ہی ریلیونٹ کوشچن ہوگا، بہت ہی ویلڈ کوشچن ہوگا کہ یہ لا ریب کتاب کا سب سے طویل سورہ ہے سورہ مبارک بقرہ، لیکن رب ذوالجلال نے اس عظیم کتاب کے سب سے بڑے سورہ کا نام ایک جانور کے نام پہ کیوں رکھا ہے؟ وائی دا نیم از دا کاؤ. نام بقرہ کیوں ہے، گائے کیوں ہے، کاؤ کیوں ہے؟ دیکھیں عمومی گفتگو میں اگر ہمیں کسی کا تمسخر اڑانا ہو، کسی کو مذاق کے نشانے پہ لینا ہو، یا کوئی سیدھا سادہ آدمی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گائے ہے، یہی کہتے ہیں. اور قرآن مجید کا سب میں بڑا سورہ گائے کے نام پہ رکھا گیا. تو کبھی آپ نے پونڈر کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید کے طویل ترین سورے کو، جو کہ ابتدا میں ہی آ جاتا ہے، سورہ سبع مثانی کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسرا سورہ شروع ہوتا ہے، وہ گائے کے نام پر ہے، وہ ایک جانور کے نام پر ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کہ آپ درسگاہ حسین ابن علی میں ہیں. جب آپ دنیا کی درسگاہوں میں جاتے ہیں، کچھ استاد پڑھاتا ہے، کچھ ہوم ورک دیتا ہے. جب دنیا کی درسگاہوں میں یہ دستور ہو تو یہ حق کی درسگاہ ہے میرے بچے. یہ درسگاہ محمد و آل محمد ہے، یہ یونیورسٹی محمد و آل محمد ہے. کچھ یہاں پہ خطیب سے سنیے، ذاکر سے سنیے، عالم سے سنیے، اور کچھ یہاں سے ہوم ورک لے کر جائیے. میں فقط آپ کو اشارہ دوں گا، اس لیے میرا موضوع نہیں ہے. سورہ مبارک بقرہ کا نام بقرہ اس لیے ذکر رکھا گیا کہ اس میں ایک نوجوان کا تذکرہ ہے جس نے اپنے والد کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ایک گائے کا سہارا لیا. جا کے تلاش کیجئے گا. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. تو محترم ابتدا میں آپ کو مل جائے گا آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 78 تک جائیے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پورا ذکر کہ اس نوجوان نے کیا کچھ کیا، کس طرح سے والدین کے حقوق کو ادا کیا. اب اگر مجلس اصال ثواب کی ہوتی کسی بزرگ کے، کسی والد کے، تو میں اس کو انفولڈ کرتا ہوں. لیکن یہ بچی، ایک نوجوان لڑکی کی، ایک بیٹی کی اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے. تو سورہ مبارک بقرہ کی فضیلت کیا ہے؟ رحمت العالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا سب میں صادق انسان، میرا رسول یہ کہتا ہے، غور کیجئے گا، ہیئرنگ پیس نہیں بننا ہے میرے بچوں کو. کنسیپشن کی منزل پر آئیے، پیغام محمد و آل محمد کو اس مجلس ازا سے کنسیو کیجئے، اپنی ذات کا حصہ بنائیے، اپنے روٹین میں داخل کیجئے، تاکہ جیسے آئے تھے اس سے بہتر بن کر اس مقام فضیلت سے جا سکیں. تو سرکار ختمی مرتبہ کا جملہ ہے کہ جو کوئی سورہ مبارک بقرہ کی ابتدائی 4 آیات، فرسٹ 4 آیات، اور پھر آیت الکرسی، اور پھر آخری 3 آیات، میں ریپیٹ کروں گا، پہلی 4 آیات، پھر آیت الکرسی، اور پھر آخری 3 آیات، ان کا پڑھنا اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لے تو رب ذوالجلال اس کی زندگی کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گا، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے گا. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. رب ذوالجلال نے وعدہ کیا کہ ہم آزمائیں گے کن چیزوں سے؟ جان اور مال کے جانے سے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے جانے سے، مال کے نقصان سے، زندگی کے جانے سے، اور اولاد کے جانے سے ہم آزمائیں گے. اور پھر بشارت دی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اور جو اس ابتلا کی منزل سے، اس آزمائش کی منزل سے صبر کے ساتھ گزر جائیں گے تو رب ذوالجلال انہیں بشارت دیتا ہے کہ جو یہ کہتے ہوئے گزریں گے کہ سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر خداوند عالم کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں اور درود و سلام بھی آ رہا ہے. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. دیکھیں ایک بچی پہ جس نے زندگی کی 19 بنانے والے بنے 16 ایئرز
16 بہاریں اس دنیا میں گزار کر وہ بچی رخصت ہو گئی، اور مجھے یقین کامل ہے، امید واثق ہے کہ جو ہمیشہ فرش عزا پر بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد کو سنا کرتی تھی اور ممبر مجلس عزا پر بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد کو کیا کرتی تھی، مجھے امید واثق ہے، یقین کامل ہے کہ وہ آج جوار سیدہ عالم میں بیٹھ کر اس مجلس عزا کو سن رہی ہے، اس لیے کہ وہ کسی کا کیا کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آپ ایک قدم بڑھائیے، وہ آگے بڑھ کر ہاتھوں کو تھام لیا کرتے ہیں۔ ذرا محترم، اس بچی کا نام حیا رضا رضوی ہے، اور چونکہ بیٹی تھی تو ہمیں دیکھنا ہے کائنات کی سب سے عظیم بیٹی کی حیات مبارکہ۔ میرے پاس روایات بے شمار ہیں، مباحث بے حساب ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ ان روایات کو بیان کروں کہ جو روایت اس بچی کے نام سے نسبت رکھتی ہو، اور ہمیں یہ پیغام مل سکے کہ ایک بیٹی اپنی ماں کے لیے اور ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے اٹموسٹ کیا کر سکتی ہے۔ دیکھیے، ابھی آپ نے ایام فاطمیہ گزارے، میرے بچے، میرے نوجوان، میری بہنیں، میری بیٹیاں یقیناً موجود ہیں۔ میں تھوڑا سا گفتگو کو انٹر ایکٹو کرنے کا عادی ہوں۔ ابھی جو ہم نے ایام فاطمیہ گزارے، ابھی مہینہ بھی پورا نہیں گزرا ہے۔ اگر میں یہ سوال کروں، یا مہینے سے کچھ دن اوپر ہوئے، اگر میں یہ سوال کروں کہ میرے کسی بھی نوجوان کے ذہن میں کوئی ایسا پیغام جو اس نے ایام فاطمیہ سے سیکھا ہو، کوئی ایسا جملہ جو بی بی کے حیات مبارکہ سے ہم نے کشف کیا ہو، اس نیت کے ساتھ کہ اس جملے سے میری باقی ماندہ زندگی معطر بھی ہو جائے گی، منور بھی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا اس بات کو، اس جملے کو، کہ بی بی کی حیات مبارکہ ضرب المثل ہے، بی بی ریفارمر ہے، بی بی مصلح ہے، بی بی ایک نمونہ عمل ہے اس کائنات میں بسنے والے ہر شخص۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بی بی کی حیات مبارکہ فقط زنان عالم کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، بی بی کی جو 18 برس کی زندگی ہے، روایت دیگر 29 ایئرز جو بی بی نے اس دنیا میں گزارے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ بی بی فقط خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، تو مجھے بتائیے کہ یہ انصاف ہوگا بی بی کی ذات سے؟ یہ بی بی کی ذات سے انصاف نہیں ہوگا۔ بی بی کی ذات مبارکہ فقط زنان آدم کے لیے نہیں ہے، بی بی کی ذات مبارکہ کل کائنات کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ پورے وسوخ کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں پہ ہمیں جینڈر باعث نہیں ہونا ہے، ریگارڈلس آف جینڈر، مرد ہو یا عورت ہو، جو حق اور حقیقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کے لیے رہنما اصولوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ در سیدہ عالم پہ آ کے سر نیاز کو ختم کرے۔ اسے بی بی کا دروازہ خود حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، باب الفاطمہ بابی و حجابہا حجابی، باب فاطمہ نہیں ہے، باب الہی ہے، اور حجاب فاطمہ نہیں ہے، حجاب کبریا ہے۔ جس بی بی کا دروازہ باب الہی ہو اور جس بی بی کا حجاب کبریا ہو، وہ بی بی میرے لیے بھی نمونہ عمل ہے، آپ کے لیے بھی نمونہ ہے۔ بی بی اس کائنات میں بسنے والے ہر شخص کے لیے جو گزر چکا ہے، جو موجود ہے، جو آنے والا ہے، بی بی ایک پیکر ہدایت ہے، بی بی ایک نمونہ عمل ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میرے 3 آئمہ کا جملہ ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، مل کے بلند ترین صلوات دیجیے گا۔ امام پنجم میرا 6واں امام اور میرا 11واں امام، ایک ہی جملہ کا شان معصوم یہی ہے، جو پہلا کہتا ہے وہی درمیان کا کہتا ہے، جو درمیان کا کہتا ہے وہی آخر کا کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد بل کلنا محمد، یہ کل کے کل محمد ہیں۔ اللہ نے کیا خوب سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر ایک کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔
फरमाते नहन हुज्जतुल्लाह अलल खल्क। 3 इमामों ने कहा नहन हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, हम खल्क खुदा पर हुज्जत खुदा है, इसमें दो राय नहीं है। नहन हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, हम खल्क खुदा पर हुज्जत खुदा है। वजद्दतुना फातिमतु हुज्जतुल्लाह अलैना, और हम जो खल्क खुदा पर हुज्जत खुदा हैं, हम खुदा की हुज्जतों पर हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा हुज्जत इलाही, हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा हुज्जत इलाही है। तो ज़ाने मोहतरम, जो बीबी 11 इमामों के लिए हुज्जत इलाही है, वो बीबी मेरे लिए भी हुज्जत इलाही है, आपके लिए भी हुज्जत इलाही है। बीबी की हयात मुबारका हर खातून के लिए नमूना अमल है। बीबी की जिंदगी हर मर्द के लिए नमूना अमल है। बीबी बचपन से लेकर और जिंदगी के मुकम्मल होने तक बीबी की हयात मुबारका अज़बाक से, पैगामात से, मैसेजेस से भरी हुई है। हमें बीबी की ज़ात की तरफ रुजू करना है। देखिए, आप जिस इमाम की रअयत में जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन? वो महदी फातिमा, वो हुज्जते दौरा, वो सरकारे ज़माना, जिनके लिए आप तड़प तड़प या अल-अजल की सदा बुलंद करते हैं। जुमा आता है, अब नादिम बनते, कल आपने नुतबा किया होगा, आपने तड़प तड़प की आवाज दी, आईना जामिउल कलिमत अला तक़वा, कहाँ है वो जो दुनिया को कलमा तक़वा पे जमा करने वाला है? आप अपने इमाम के लिए तड़प रहे हैं। और मेरे को यकीन है अज़ीज़ान मोहतरम कि आप फकत जुमे का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि रोजाना जब नमाज फज्र से आप फारिग होते हैं तो आप अपने इमाम के लिए तड़प तड़प के जब दुआ अहद को तलावत करते हैं तो रब से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के ये कहते हैं, अल्लाहुम्मा अनतलक रशीद वल गुमरतल हमीदा वकुहुल नाज़िरी बिनज़रतिन मिन्नी इलैह, ऐ पालने वाले मुझे वो रोशन चेहरा दिखला दे। किसका चेहरा? ज़माने के इमाम का चेहरा। मुझे वो दरख्शंदा पेशानी दिखला दे। वकुहुल नाज़िरी बिनज़रतिन मिन्नी इलैह, और रब्बुल जलाल मुझे कुछ दरकार नहीं है, मुझे कुछ नहीं देखना है, बस दीदार इमाम ज़माना का सुरमा मेरी आंखों में लगा। या आप रोजाना पढ़ते हैं दुआ अहद में, वकुहुल नाज़िरी बिनज़रतिन मिन्नी इलैह, रब्बुल जलाल दीदार इमाम वक्त का सुरमा मेरे आंखों में लगा दे। तो मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे जवानों, आप जमाने के इमाम के लिए तड़प रहे हैं, आप बारगाह हुज्जत दौरा के लिए तड़प रहे हैं, उसकी बारगाह की तरफ नजर रखे हुए हैं। लेकिन कभी सोचिए, कभी ख्याल कीजिए कि आप जिस इमाम की बारगाह की तरफ देख रहे हैं, वो इमाम किसकी तरफ देख रहा है? वो मेरा इमाम किसकी तरफ देख रहा है? वो हुज्जत दौरा, वो महदी फातिमा, वो यूसुफ ज़हरा, मेरे इमाम का जुमला जिसे मुज्तहिदीन उज़्ज़ाम ने, मराजिए कराम ने अपनी किताबों में लिखा कि जमाने का इमाम ये फरमाता है, वफ़ी इब्नती रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना, मेरा इमाम ये फरमाता है कि मेरे लिए मेरी जद्दा बिन्त रसूल खुदा की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है, बेहतरीन नमूना अमल है। तो बस इतना सा कहना चाहूंगा कि जिस बीबी की जिंदगी मेरे इमाम के लिए नमूना अमल है, उस बीबी की जिंदगी मौला के हर गुलाम के लिए नमूना अमल होनी चाहिए, इमाम की हर कनीज के लिए नमूना अमल होनी चाहिए। तो बीबी की हयात मुबारका, बीबी की फजाइल की बात नहीं कर रहा, बीबी की फजीलतें, बीबी के नाम की फजीलतें, बीबी के अलक़ाबात की फजीलतें, बीबी के बाप की फजीलतें, बाबा की फजीलतें, माँ की फजीलतें नहीं, मैं बीबी के पैगामात की बात कर रहा हूँ कि बीबी ने हमें पैगाम क्या दिया है। सरकारे सैयदुल अंबिया की इस बेटी ने हमें जीने का ढंग भी सिखाया, कब्र की तैयारी भी बतलाई, कब्र की पहली रात किस कदर संगीन होती है बीबी ने समझाया, और महशर की तैयारी किस तरह से करनी है बीबी ने समझाया। एक बेटी के साले सवाब, एक बच्ची जिसकी साले सवाब की मजलिस में आप बैठे हैं। देखिए, बीबी की उम्र मुबारक फकत 5 या 6 बरस की थी जब मां के साए से महरूम हो गई, लेकिन मां के साए से महरूम इस बीबी ने क्या किरदार पाया?
کیا اسٹیٹس پایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ماں آج تک کائنات میں ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس بی بی کی بچیوں نے، بی بی ثانیہ زہرا نے، بی بی ام کلثوم نے کتنا عرصہ ماں کے ساتھ گزارا؟ بی بی ثانیہ زہرا نے 5 یا 6 برس، اور بی بی ام کلثوم جو ینگسٹ ڈاٹر تھی انہوں نے 4 یا 5 برس۔ لیکن یہ 5 یا 6 یا 4 یا 5 برس ماں کے ساتھ گزارنے والی بچیاں جب تاریخ کے اوراق میں نظر آتی ہیں تو صبر و استقامت کا پیکر بن کے نظر آتی ہے۔ صبر و استقامت کا پیکر اس طرح سے بن کے نظر آئی کہ جو دن کے اندھیرے میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، وہ ثانیہ زہرا جب بھرے دربار میں 700 کرسی نشینوں کے سامنے خطبہ دیتی ہیں تو نابینا صحابی بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ علی کے دنیا میں جانے کے وقت میں موجود تھا، آج بھرے دربار میں علی کہاں سے بولنے کے لیے آ گئے۔ کیا استقامت ہوگی، کیا تربیت ہوگی۔ اور دیکھیے سن و سال پہ نہیں ہے، یہ بی بی ثانیہ زہرا کمسن ہے جب مادر گرامی دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن جاتے جاتے ماں نے اس بچی کا کردار، اس بیٹی کا کردار، اس بیٹی کا اسٹیٹس دنیا کو سمجھانے کے لیے ثانیہ زہرا کو جب میری شہزادی دنیا سے جانے لگی ہیں تو 2 وصیتیں 5 برس کی بیٹی کو کر کے لگی۔ اور فرمائیے، میں تاریخ کی گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ میں سے بیشتر ایسے ہوں گے جنہوں نے اس سے پہلے مجھے سنا نہیں ہوگا، شاید جو سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں وہ سن چکے ہوں گے۔ میرا مزاج کنزرویٹو مجالس کا نہیں ہے، روایتی مجالس کا نہیں ہے۔ مجالس ایسی ہونی چاہیے کہ میرا بچہ یہاں سے اٹھ کر جائے تو یہ جواب دے سکے کہ آج مجلس سے کیا لے کر آیا۔ میری بچی اٹھ کر جائے اور کوئی پوچھے کہ آج مجلس میں کیا بیان کیا گیا تو وہ بتا سکے کہ آج ہم نے بی بی کے اس پیغام کو حاصل کیا، آج ہم نے امام کے اس پیغام کو سنا، آج ہم نے رسول کی اس پیغام کو سنا، قرآن کی اس آیت کو سنا۔ اس لیے کہ یہی مقصد مجلس عزا ہے۔ آپ اصحال ثواب کی مجلس میں موجود ہیں، اور ثواب روایتوں کو پورا کرنے کا نہیں ملا کرتا ہے، عبادتوں کو ادا کرنے کا ملا کرتا ہے۔ آپ اس ذکر فضیلت کو عبادت سمجھ کے سنیں گے تو ثواب ملے گا، اور جب ثواب کے حامل ہو جائیں گے، جب اٹھ کر جائیں گے تو اس نیت کے ساتھ جائیں گے کہ جس کی ایصال ثواب کی مجلس میں آئے تھے یہ کمایا ہوا ثواب اس کو ایصال کر دے گا، تو پہلے وہ حامل ثواب ہوگا۔ تو بیوی کی حیات مبارکہ مادر گرامی دنیا سے رخصت ہوئی، she was just 5 years old جب بی بی خدیجہ کبریٰ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور مستند ترین روایت ہے، میں اس بچی کے نام کی طرف آ رہا ہوں، مستند ترین روایت ہے۔ یہ کون ہے؟ بی بی خدیجہ کبریٰ، ملیکۃ العرب، عرب کے ہر گھر پر اس بی بی کا احسان تھا۔ میں نے ایام فاطمیہ کی مجلس میں بی بی کے نام کے حوالے سے بہت وضاحت سے گفتگو کی کہ بی بی کا نام خدیجہ کیوں ہے، لیکن ظاہر ہے گفتگو اس وقت نہیں ہے۔ اذان محترم، ملیکۃ العرب ہے، عرب کے ہر خاندان پر اس کا احسان ہے، لیکن جب اس نے اپنی ساری دولت رحمت العالمین سے عقد کے بعد اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے قربان کر دی تو اب عرب کا معاشرہ اس بی بی کا ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کیا، کوئی نہیں کہ جو آ کر اس بی بی کے دروازے پہ کھڑا ہو۔ اور فرمائیے، ایک یہودی تھا جس کی بیٹی کی شادی تھی، مستند ترین روایت ہے، میں ضعیف حوالوں کو بیان نہیں کرتا، غیر مستند روایت کو بیان نہیں کرتا۔ بیٹی کی شادی تھی، اس نے سوچا کہ میں اس بی بی کو اپنی خوشی میں کبھی نہیں بھلاؤں گا کہ جس بی بی کا مجھ پر احسان رہا۔ میں سوشل، اچھا یہ بھی تھا کہ جو آ کر ان سے ملتا تھا اس ملنے والے کا بھی سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا، لیکن اس شخص نے سوچا کہ میں اپنے سوشل بائیکاٹ کو تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کوئی مجھے احسان فراموش کہے اس تانے کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس بیوی کا مجھ پہ احسان ہے، میری خوشی کا موقع ہے، مجھے اس بیوی کو، اس خانوادے کو اپنی بیٹی کی شادی میں مدعو کرنا ہے۔ تو اس نے انویٹیشن کارڈ جو کچھ بھی تھا اس نے جا کے دعوت نامہ دیا۔ بی بی سیدہ عالم، she was just 5 years old، صرف 5 برس کی میری شہزادی۔ اب دعوت نامہ ہے، ظاہر گھر میں سب کو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت آئی ہے۔
اب آہستہ آہستہ میں بہت بریف کر کے اس واقعے کا صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ دن آ گیا کہ جو شادی کا اسکیجول ڈے تھا، بی بی سیدہ عالم دیکھ رہی ہیں، ہوتا ہے نا گھر میں کہیں جانا ہو، پارٹی میں جانا ہو، شادی میں جانا ہو تو صبح سے تیاریاں کی جاتی ہیں، پہلے سے تیاریوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بی بی نے مشاہدہ کیا کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن شادی ہے لیکن گھر میں شادی کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ چلیے، والدہ گرامی کے نزدیک پہنچی۔ کون؟ بی بی سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی سب میں عظیم بیٹی، کائنات کی سب میں عظیم ماں۔ ماں کے پاس پہنچی، کہا والدہ گرامی آج شادی کا دعوت نامہ ہے، کیا آپ تشریف نہ لے جائیے گا؟ عرصے بعد ہمیں عرب کی خواتین کے ساتھ گیٹ الانگ کرنے کا موقع ملا ہے، تو اسے ہمیں اویل کرنا چاہیے، ہمیں شادی میں جانا چاہیے۔ غور فرمائیے، اب جب جواب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے دیا، میں عرض کر چکا ہوں، ریپیٹ کرنا نہیں چاہوں گا کہ ملکۃ العرب ہے، عرب کے ہر خاندان پہ اس کا احسان ہے، جس کا تجارتی قافلہ جب نکلتا تھا تو پہلا اونٹ قافلے کا یمن کی سرحد میں داخل ہو چکا ہوتا تھا اور آخری اونٹ ابھی طائف میں موجود ہوتا تھا۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کمسن بیٹی کی طرف دیکھا اور ایک جواب کہ بیٹا سیدہ، میں شادی میں چلی تو جاؤں گا لیکن شادی میں جانے کے لیے نہ تو میرے پاس اور نہ ہی تیرے پاس کوئی پارٹی ڈریس نہیں ہے۔ اور فرمائیے گا کون کہہ رہا ہے؟ ملکۃ العرب۔ کس کی زوجہ ہے؟ رحمت العالمین کی۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ سیدۃ النساء العالمین سے۔ یہ بی بی کون ہے؟ آپ نے کثرت سے حدیث نساء میں پڑھا، یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارضا مطیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ اور جب آگے بڑھ کے امین وحی الہی نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، تو رب نے یہ نہیں کہا کہ میرا رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، رسول کے داماد ہے، رسول کے نواسے ہیں، بلکہ آواز قدرت کیا آتی ہے؟ هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یہ اہل بیت محمد، یہ اہل بیت محمد ہیں، یہ معدن رسالت ہے، یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے فرزندان ارجمند ہیں۔ یعنی خلقت کائنات کے قصیدے میں تعارف کی منزل پر، جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا، ان کے تعارف کی منزل پر باعث خلقت کائنات ہستیوں میں جب تعارف کروایا تو سیدہ کی ذات کو مرکز بنا کر رسالت کو بی بی کے حوالے سے پہچنوایا، ولایت کو بی بی کے حوالے سے پہچنوایا، امامت کو بی بی کے حوالے سے پہچنوایا۔ تو یہ بی بی خلقت کائنات کے قصیدے میں مرکز و محور ہے، اور اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا تیرے پاس شادی میں جانے کے لیے کوئی لباس نہیں، جس کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئی۔ رب ذوالجلال میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو بہت عطا کرے، کیا اس طریقے سے کمائیے، خرچ کیجیے، لیکن کسی پہ برتری ثابت نہیں کرنی ہے، کسی پہ تکبر کو ظاہر نہیں کرنا ہے، کسی پہ اپنی حیثیت کو شو نہیں کرنا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ادروائز آپ اچھا پہن سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، لیکن کسی کا حق مارا نہ جا رہا ہو اور کسی کی حدت عزت نہ ہو رہی۔ تو کہا بیٹا میرے پاس نہیں ہے، تیرے پاس نہیں ہے۔ اگلا جملہ سننا، اس جملے کو عزا خانے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں محسوس کر سکتی ہیں جو بیٹیوں والی ہیں۔ اگلا جواب کیا تھا؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، ملکۃ العرب کا، کہ بیٹا فاطمہ یہ عرب کی عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی، میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میرے سامنے یہ عرب کی عورتیں تیرا مذاق اڑائیں، ایک ماں ہوتے ہوئے میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکوں۔ اور اب اس پورے سینیریو کو تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ کتنا ڈپریسو ماحول ہوگا، کتنا ڈپریسو ماحول ہوگا۔ ایک بچی اتنی امنگوں کے ساتھ جائے کہ ہمیں شادی میں جانا ہے، اور آگے سے ماں یہ کہے
میری بیٹیاں سنیں، آگے سے ماں یہ کہے کہ نہیں we don't have the party dresses, we can't go there، تب کتنا ڈپریسو ماحول ہوگا، کتنی افسردگی ہوگی اس ماحول کے اوپر۔ لیکن دیکھیے بی بی سیدۃ النساء العالمین ایک لمحے میں اس ڈپریسو ماحول کو کس طرح سے بدلا، اور کائنات کی ہر بیٹی کو یہ پیغام دیا کہ ایک بیٹی ہوتے ہوئے بھی تم ماں کے حوصلے کو بلند کر سکتی ہو، باپ کے اوقات کو بلند کر سکتی ہو۔ کیا پیغام دیا؟ بی بی فرماتی کہ نہیں والدہ گرامی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ How old was she? 5 سال کا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی شادی میں جائیں گے، آپ سب میرے ساتھ ہیں، اور میں بھی شادی میں جاؤں گا۔ کہا کیسے جاؤ گے؟ کون سے لباس پہن کے جاؤ گے؟ تو بی بی نے جملہ فرمایا جس کے لیے میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا، بس جیسے مجھے نوحہ خان حضرات نظر آئیں گے میں انشاءاللہ مسائل پر آ جاؤں گا۔ بی بی نے فرمایا کہ آپ بھی تشریف لے جائیں گے اور میں بھی جاؤں گا۔ کہا کیسے جاؤں گا؟ کہا والدہ گرامی پریشان نہ ہو، میں بہترین لباس پہن کر جاؤں گا۔ کس کی سال ثواب کی مجلس میں ہے؟ سیدہ حیا رضا رضوی۔ میں بہترین لباس پہن کر جاؤں گا، بہترین زیور پہن کر جاؤں گا۔ اب ماں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، آپ صاحبان اولاد ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اولاد کی بلانگنگز کیا ہیں؟ آپ کے بیٹے کے پاس کیا ہے، آپ کی بیٹی کے پاس کیا ہے، اس کے وارڈروب میں کیا ہے، اس کی ڈریسنگ ٹیبل میں کیا ہے، اس کے پاس کون سے لباس ہے، کون سی جیولری ہے، کیا نہیں معلوم ہوگا؟ جیسے ہی بیوی نے یہ کہا کہ میں بہترین لباس پہن کے جاؤں گی، بہترین زیور سے خود کو آراستہ کر کے جاؤں گا، تو ایک مرتبہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کمسن بیٹی کی طرف دیکھا، کہا بیٹا سیدہ کون سا لباس پہنو گا؟ تیری ماں جانتی ہے کہ تیرے پاس 2 جوڑے، اور بی بی جب بیاہ کے گئی ہیں تو 2 جوڑے لے گئی، ایک عروسی لباس تھا ویڈنگ ڈریس تھا، اور ایک وہ پرانا لباس جو بابا کے گھر میں پہنا کرتی تھی، داماد باپ قلیل ہے نہیں تو ماں وہاں تک بھی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، کہا کون سا لباس پہن کر جاؤ گے؟ تمہارے پاس ہے نہیں کوئی ایسا لباس؟ تو بی بی نے مسکرا کے ایک بات کہی، غور فرمائیے، دیکھو میسج ہے میری بہن کے لیے اور بیٹی کے لیے۔ کیا فرمایا؟ کہا والدہ گرامی میں اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے بابا نے مجھ سے ایک سوال کیا، غور فرمائیے، you all have to be there۔ میرے بابا نے مجھ سے ایک سوال کیا، کیا سوال؟ کہ بیٹا سیدہ جانتی ہو جو خاتون میرا کلمہ پڑھتی ہے اس کا بہترین لباس کیا ہے؟ Now this is the take home message۔ حقیقت کیا ہے زندگی کو، اس کو سمجھیے، رب کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتا ہے، حضرات محمد و آل محمد کیا چاہتے ہیں، یہ خاتون جنت کیا چاہتی ہے۔ کہ بابا نے مجھ سے پوچھا بیٹا سیدہ بتلاؤ کہ میرا کلمہ پڑھنے والی خاتون کا بہترین لباس کیا ہے؟ ماں اس سے پہلے کہ میں جواب دے بابا نے میرا ماتھا چوم کے کہا تھا، what a great message، بابا نے میرا ماتھا چوم کے کہا تھا بیٹا سیدہ جو خاتون میرا کلمہ پڑھتی ہے اس کا بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، اس کا بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ والدہ گرامی بابا نے مجھ سے اگلا سوال یہ کیا تھا کہ بیٹا سیدہ، میری بچیاں سنیں، میری بہنیں سنیں، بیٹی سیدہ جو عورت میرا کلمہ پڑھتی ہے اس کا بہترین زیور کیا ہے؟ The best jewelry which she can put on، کون سی جیولری ایسی ہے، کون سا زیور ایسا جو بہترین زیور ہے؟ والدہ گرامی اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی بابا نے میرا ماتھا چوما اور چوم کے کہا بیٹا سیدہ جو خاتون میرا کلمہ پڑھتی ہے اس کا بہترین زیور شرف اور حیا کا زیور ہے۔ سیدہ حیا رضوی کی مجلس سال ثواب میں موجود ہیں، اس کا بہترین زیور شرم و حیا کا زیور ہے۔ تو والدہ گرامی آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی تقوی کا لباس پہن کر جائے گی، شرم و حیا کے زیور سے خود کو آراستہ کر کے جائے گی۔ درود ہے عظمت سیدہ حیا رضوی کی بلند۔ اس سے بہتر سے بلند صلوات عطیہ کیجئے۔ تو دیکھیں ان بہنوں کو، ان بچیوں کو، ان پیرنٹس کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ، ہر آتے ہوئے تہوار کے ساتھ 4 جوڑے اس کے بنانے ہیں، 4 جوڑے اس کے بنانے ہیں، 2 کپڑے اس کو دینے، نہیں۔ دین کا پیغام کیا ہے کہ کسی
کتنا ہی خوبصورت آپ نے لباس پہنا، کسی بھی ڈیزائنر ڈریس میں کوئی خاتون ملبوس ہو کر آ جائے، لیکن اگر صاحب تقویٰ نہیں ہے تو غلط نظر تو اٹھ سکتی ہے، اچھی نظر نہیں اٹھ سکتی۔ ایک عورت سر سے پاؤں تک جولی پٹ آن کرے، ڈائمنڈ سے خود کو بھر دے، لال دے، لیکن اگر اس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو کوئی اسے قابل ستائش نگاہوں سے نہیں دیکھے گا۔ تو ایک بیٹی ایک گھر جنت بنا سکتی ہے، اور یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ تربیت کا اثر ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ فاطمی آئین تربیت، جو بھی میں 2 سال پہلے مہاجر بقیت اللہ میں ایام فاطمیہ میں خمسہ مجالس اس میں گفتگو کی تھی کہ فاطمی آئین تربیت کیا ہے، بی بی نے کس طرح سے ہمیں متوجہ کیا کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کرے، ایک بیٹی کو کس سانچے میں ڈالا۔ دیکھیں بی بی نے ماں کا حوصلہ بڑھایا اور مجھے بتلائی، آپ کے پاس معصوم کا جملہ ہے نا کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے حساب سے تربیت مند دو، اپنے بچوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، وہ آنے والے وقت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور بیوی نے سیدۃ النساء العالمین نے عملی طور پر اسے کر کے بتایا۔ اب سب جانتے ہیں، لیکن چیزوں کو کوریلیٹ کیا کریں میرے بچوں، میرے نوجوانوں۔ لیکن بیوی نے عملی طور پر بتایا کہ آنے والے وقت کے لیے اپنے بچوں کو کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ بیوی دنیا سے رخصت ہوئی کس سنہ ہجری میں؟ 11 سنہ ہجری میں، صحیح؟ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ 61 سنہ ہجری۔ How much is the distance? ڈیوریشن کتنا لمبا ہے؟ 50 سال، half of the century۔ لیکن 50 سال پہلے، نصف صدی پہلے، بی بی ثانیہ زہرا کو کربلا کے لیے تیار کر دیا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ یہ کرتا دیا اور یہ کہہ کے دیا کہ جب بھائی آخری رخصت کو آئے تو یہ کرتا میری طرف سے بھائی کو پہنا ہے۔ What was that? بی بی بہت ہی انسین میں اس کمسن بچے کو اس جہاد کے لیے تیار کر دیا جو شہزادی ثانیہ زہرا کو 61 ہجری کے عشر عاشور کے بعد شروع کر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کیوں اس بیوی نے، امیر کائنات موجود ہے، والی موجود ہے، بہت سی وصیتیں کی ہیں، لیکن سب وصیتیں امیر کائنات کو کرنے کے بعد ایک وصیت یہ اور دوسری وصیت اپنی بیٹی کو کیا کی کہ بیٹا زینب میں نہ رہوں گی، لیکن جب تجھے یہ پتا چلا کہ ایک بھائی پیدا ہوا ہے جس کا نام عباس رکھا ہے، تو اسے گود میں لینا اور اس کی کان میں یہ کہنا کہ بھیا عباس تجھے میری ماں فاطمہ زہرا نے سلام بھیجا۔ یہ کیا ہے؟ آنے والے وقت کے لیے تیار، اور اس میں آپ کے لیے بھی حوصلہ ہے۔ کتنے بیٹے ہیں امیر کائنات؟ چیزوں کو پونڈر کیا کریں، ایکسپلور کیا کریں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 18 بیٹے۔ 18 میں سے سیدۃ النساء العالمین نے فقط سرکار وفات و سلام کو بھیجا۔ اس میں آپ کے لیے حوصلہ ہے کہ جو میرے حسین کا وفادار ہے اسے حسین کی ماں سلام ہے۔